اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم 7 ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر کریں گے جن کو اللہ پاک قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ میدان حشر کی گرمی اتنی سخت ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ، یعنی کہ جس بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ہر معاملے میں انصاف کیا ہوگا۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ دوستو، یاد رہے کہ جوانی کی عمر 14 سال سے شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی، جبکہ حدیث میں آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا کہو، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اگر بچپن سے ہم بچوں کی تربیت اپنے دین کے حساب سے کریں تو ہمارے بچوں کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ خیر، تیسرا، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد بھی اللہ کی محبت ہے۔ پانچواں، وہ شخص جس کو کسی حسین اور باعزت عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی کہ تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونے والا شخص بھی قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا کی فضول خواہشات کو چھوڑنے سے اور جوانی اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے سے اللہ پاک ہمیں قیامت والے دن اپنے سائے میں رکھے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف کریں، مسجدوں میں اپنا دل لگائیں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات خفیہ طور پہ ادا کریں، زنا کے قریب بھی مت جائیں، اپنے بچوں کی تربیت پہ بچپن سے توجہ دیں، انہیں دینی تعلیم بھی دیں اور انہیں نماز کا عادی بنائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان 7 خوش نصیب افراد میں شامل فرمائے جنہیں اللہ پاک قیامت والے دن اپنے سائے میں رکھے گا۔ آمین یا رب العالمین۔